اس وقت ہم موجود ہیں ایک مزار پہ، قبر پہ جو منسوب کی گئی ہے ایک صحابی رسول ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ جو درخت بتایا جاتا ہے، یہ درخت بہت پرانا ایک قدیمی درخت ہے۔ یہاں پر بزرگان دین جو یہاں پہ آئے، انہوں نے یہاں پہ اس درخت سے باتیں کی۔ تو یہ بات بھی یقینی اور حتمی نہیں ہوتی، لیکن ایک ثابت شدہ ہے۔ ہو سکتا ہے، ہمارا بھی یقین ہے، عقیدہ ہے کہ اس طرح کسی اللہ والے کی بات بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کہ ہمارے ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں جن کو کشف قبور حاصل تھا، انہوں نے یہاں پر مراقبہ کیا تھا، تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ایک صحابی اور رسول کی قبر ہے۔ یہ گاڑی کے اوپر سارا یہ خون لگا ہوا ہے، اور جو ڈرائیور تھا وہ موقع پہ فوت ہو گیا۔ جی السلام علیکم گائز، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل بیمی خان، اور میں ہوں ابراہیم احمد آپ سے مخاطب۔ اور آج ایک زبردست ولاگ بنانے کے لیے ہم نکل رہے ہیں گھر سے، اور نکلتے ہیں۔ ولاگ کیسا ہے؟ زبردست انٹرسٹنگ ولاگ ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے سفر میں انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ چلیں، ہم روانہ ہو چکے ہیں خیریت سے، اور ہم اس وقت موجود ہیں سنڈیکیٹ موڑ پر۔ عبد الباسط ساتھ ہے، حسین بھائی کو جواب لینے گئے سامنے سے، بس وہ آتے ہیں تو انشاءاللہ ہم نکلتے ہیں۔ پھر آگے کا سفر تقریباً یہ 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ڈیرہ اسماعیل خان سٹی سے۔ یہ جو میں بیٹھا ہوں اس جگہ سے لے کر کیا کر رڈار پہ کیونکہ دکھایا جاتا ہے جی پی او چوک جو آگے ہے، جی پی او چوک سے لے کر اور یہ وہاں تک جو اس کا راستہ بنتا ہے وہ 70 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو باقی انشاءاللہ راستہ بھی دکھائیں گے آپ کو ساتھ ساتھ۔ لیٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ٹائم ابھی بج رہا ہے 1:30 بج رہا ہے، 1:30 ہوگا یا 1:45 ہوگا، تو یہاں سے نکل رہے ہیں ہم۔ باقی دیکھیں کتنا ٹائم لگتا ہے، وہاں پہنچ کر آپ کو ایگزیکٹ ٹائم بتائیں گے۔ حسین بھائی گئے ہوئے ہیں باہر ATM پر پیسے نکلوانے کے لیے۔ اور باسط کھانے کا کیا پلان ہے؟ کچھ کھا لیں یا واپسی پہ کھائیں؟ انشاءاللہ آگے جا کر کوئی کڑھائی وغیرہ ہی کھاتے ہیں، سفر میں کڑھائی اچھی لگتی ہے۔ اچھی لگتی ہے۔ جواد آپ کیا کہیں گے؟ یار جو مل جائے وہی کھانے پسند کریں گے، بہتر ہوگا کڑھائی ہو جائے کوئی۔ چلو ابھی ہم نکل رہے ہیں یہاں سے۔ ابھی ہم توپا ہمارے پہ ٹھہرے ہوئے ہیں فوارہ چوک پہ، ٹھیک ہے۔ یہ سامنے عزیزیہ بنو پلاؤ یہ والی جگہ پہ ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، اور یہاں سے بس نکل رہے ہیں ہم آگے کیونکہ ٹائم لیٹ ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جلدی واپسی ہو جائے ہماری، تاکہ کیونکہ دن ہی دن میں اجالے میں ہم پراپر طریقے سے آپ کو وہاں پہ وہ جگہ دکھا سکے جس جگہ پہ ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھا جائے نا، ڈیرہ اسماعیل خان کی سطح پہ بھی ایسے بہت سے مقامات ہیں، تاریخی مقامات ہیں کہ جن کو اگر ہم دیکھیں، جن کو ایکسپلور کریں تو بہترین ولاگ بن سکتے ہیں، اور ملک کی سطح ہم مطلب اپنے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اپنے ڈی خان کو ایک اچھے انداز میں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ولاگ میرے خیال میں اس انداز میں جائے گا شاید۔ تے مولوی صاحب مالٹے گندا بھی مولوی صاحب کو لگی کھڑی بھوک وہ سخت قسم دی تے مولوی صاحب یہ ہم پہنچ چکے ہیں اب ڈھکی موڑ پر۔ گاڑی کے اندر ابھی باہر نہیں نکلے، ڈھکی موڑ پر۔ یہاں پر کس سے پتہ کرتے ہیں کہ راستہ کس طرف جاتا ہے۔ حسین بھائی کس سے پتہ کر لیں؟ جی ضرور پتہ کر لیں، پتہ کر لیتے کس سے۔ باسط بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ سفر کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ کافی اچھا جا رہا ہے۔ اچھا ہے۔ تو ہم یہاں پہ رکے ہیں ڈھکی موڑ پر، یہاں پہ کس سے پتہ کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہم جا رہے ہیں قبروں پہ جا رہے ہیں۔ قبر ہے اصحاب رسول کی، جس قبر پہ جا رہے ہیں ہم، جو زیارت ہے، تو کس سے پتہ کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں۔ ہم ڈھکی موڑ پہ پہنچے ہوئے، پھر آگے کا انشاءاللہ کس سے پتہ کر کے پھر آگے آپ کو دکھاتے ہیں۔ چلو معلومات لے لینا پہلے۔ یہ راستے میں نمک پارے جلیبیاں بنی ہوئی ہیں، آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ بھائی بنا رہے ہیں یہاں پہ جلیبیاں، ان سے پتہ بھی کر لیتے ہیں۔ ان سے پتہ کر رہے ہیں کہ یار وہ صحابہ رسول کی جو قبر ہے وہ کس طرف ہے، یہ پتہ کر لیتے ہیں۔ بس یہ ہم کیڑی خسور کے پاس ہے، کیڑی خسور کے پاس پہنچے ہوئے ہیں ہم۔ یہ بھائی جان سے وہ بھائی جان بتا دیں تھوڑا راستہ کیڑی خسور کا، وہ جو قبر ہے جس کا بتا رہے ہیں آپ۔ کیڑی خسور کو لگو ویسے پیٹرول پمپ ہے نا، ٹھیک ہے، پیٹرول پمپ کو ہی آدھا کلو بلکہ کیڑی کو آدھا کلومیٹر اس سائڈ کبھی سائڈ لے ویسے، ٹھیک ہے، بس وہاں پہ اتریں گے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ بس نکل رہے ہیں انشاءاللہ، قریب ہی ہے، پہنچتے ہیں۔ ایک گاڑی آپ کو دکھا دیتے ہیں، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ابھی تقریباً 1 گھنٹہ پہلے کہہ رہے ہیں، پہاڑپور سے ہیں کوئی۔ میں آپ کو گاڑی دکھا دیتا ہوں، 1 منٹ۔ یہ گاڑی کا کوئی خود سے ان سے انبیلنس ہوئی ہے، وہ اصل میں ڈرفٹنگ وغیرہ کر رہے تھے، مسیاں کر رہے تھے لڑکے، اور پہاڑپور کے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ یہ سارا بیچارے ہو
یہ فل اس کی گاڑی ختم ٹھہری. اس پیچھے جائیں. یہ سارا خون وغیرہ دیکھیں نا, یہ گاڑی کے اوپر سارا یہ خون لگا ہوا ہے, اور جو ڈرائیور تھا وہ موقع پہ فوت ہو گیا. موقع پہ فوت ہو گیا, اور جو اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں ایک جو ہے وہ سیریس ہے, اس کو لے گئے ڈی خان ہاسپٹل, اور یہ اب ان کی گاڑی جو ہے وہ اس طرف کھائی میں گری ہے. یہ ساتھ جو نیچے والی کھائی ہے نا اس طرف گری ہے. اصل میں وہ ڈرفٹنگ کر رہے تھے, گاڑی ان سے ان بیلنس ہوئی ہے, اسے سنبھالے. اصل میں چھوٹی گاڑی ہے, چھوٹی گاڑی پہ آپ کو پتہ ہے ڈرفٹنگ نہیں ہو سکتی, اور روڈ بھی ایسا خطرناک روڈ ہے, تو سنگل روڈ ہے یہاں پہ. تو بہرحال اللہ پاک رحم فرمائے ہمارے حال پر. تو باقی ہم چلتے ہیں اپنی وہ قبر کی طرف جا رہے ہیں, پھر انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ لے چلتے ہیں. جی ہم فائنلی پہنچ چکے ہیں. ڈھکی موڑ سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر اندر کی طرف راستہ آتا ہے, اور یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے تقریباً 50 55 یا 60 کہہ سکتے ہیں کلومیٹر دور ہے. تو یہاں پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں. جو قبور ہمیں کہی گئی ہیں کہ یہاں پہ صحابی رسول کی قبر ہے, تو یہاں پر ہم پہنچے ہیں. تو یہاں پر قبریں جو ہیں, ایک بڑی قبر ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ایک چھوٹی قبر ہے, جو میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں. ایک بڑی قبر ہے اور ایک ساتھ چھوٹی قبر ہے. یہ بڑی قبر آپ دیکھ سکتے ہیں, اور ساتھ یہ چھوٹی قبر ہے. جو یہ قبر ہے یہ منسوب ہے کہ یہ حضرت ابو صالح, یہ ان کی قبر ہے, صحابی رسول ہیں جو لکھا ہوا ہے اوپر. اور وہ جو قبر ہے ان کے ساتھ جو تھے ساتھی تھے, یا جو بھی ان کے ساتھ تھا, پوتا بھی کہا جاتا ہے کہ پوتے تھے, یا جو بھی, وہ ان کی قبر ہے. اور یہ ساتھ, یہ تو ابھی یہاں کی کوئی قبرستان ہوگا, ابھی کی کوئی قبریں ہوں گی. اور یہ پتھر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ پتھر بھی اس قبر کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے. اس پتھر کو بھی اسی کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے. اب یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا ہے, اور باقی میں آپ کو سارا دکھا دیتا ہوں. یہ ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے, یہ اوپر خلفائے راشدین کے نام مٹا ہوا ہے ابھی. تو حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تعمیر مزار نیچے لکھا ہوا ہے, لیکن اس کا جو ایگزیکٹ ڈیٹ ہے وہ نظر نہیں آ رہی. باقی میں آپ کو ساتھ اور بھی دکھا دیتا ہوں. اور یہ جو قبریں بنی ہوئی ہیں یہ بھی اسی کے ساتھ منسوب کی گئی ہیں کہ یہ وغیرہ جو ساتھ تھیں ان کے ساتھ, یہ ان کی قبریں ہیں. یہ ساتھ منسوب کی گئی ہیں, لیکن حقیقت جو ہے وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. کافی عرصہ ہے, کافی ٹائم ہے. تو ہم یہاں پہ پہنچے تھے ڈی خان کے اندر, ہم نے کہا چلو اس قبر کی زیارت کرا, خود بھی کر لیں, آپ لوگوں کو بھی کرا لیں. ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں مزار, ایک مزار پہ, قبر پہ, جو منسوب کی گئی ہے ایک صحابی رسول ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور مبینہ طور پر یہ ان کی قبر ہے, کیونکہ بیان یہی کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جب ہم روانہ ہوئے ڈیرہ اسماعیل خان سے, تو انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو پوری پہاڑی سلسلہ ہے, جو بلوٹ اور یہاں تک کہ ٹیلوٹ تک جو یہ علاقہ ہے سارا پہاڑی سلسلہ, تو وہاں پہ ہمیں جگہ جگہ ہمیں بورڈ, روڈ کے اوپر سائن بورڈ نظر آئے کہ جہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ قبور اصحاب رسول. تو ہم ایک جگہ پہلے گئے, اور وہاں پہ جب ہم نے دیکھا تو وہاں پہ پتہ چلا ہر جگہ پہ ابو صالح لکھا ہوا تھا. تو جب وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور جو ہے منسوب کیا جا رہا تھا کہ یہ جو قبر ہے یہ حضرت ابو صالح کی ہے, اور اسی طرح مختلف جگہیں تھیں اور مختلف ہم جگہوں پہ جاتے رہے, ہم دیکھتے رہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ ہمیں وہی جگہ نہیں مل رہی تھی جس کے لیے ہم جا رہے تھے. آخر ہم ایک شخص سے ہم نے جب پوچھا, ہم نے کہا کہ یار اصل قبر کہاں ہے, صحیح بتاؤ. اس نے بتایا کہ وہ فلاں جگہ پہ ہے, اور بتایا کہ بوہڑ کا وہاں پہ جو ہے پیڑ بھی ہے, اور ایک سارا برگد کا پیڑ ہے, اور سارا کچھ اس نے بتایا جو کچھ ہم ڈھونڈ رہے تھے. سو یہاں پہ افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ وہ جھوٹ شامل ہو جاتا ہے کہ آپ کو سچ نہیں مل پاتا. تو آخرکار ہم یہاں پہ موجود ہیں, اور یہ ولاگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ بتا رہے تھے راستے میں جب آ رہے تھے کہ مراقبہ کیا تھا کسی بزرگ نے, یہ کیا حقیقت ہے, اس میں کیا تھا؟ جی بالکل, مجھے ایک ڈی خان کے ایک معروف عالم نے یہ بات بتائی ہے اسی حوالے سے کہ ہمارے ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں جن کو کشف قبور حاصل تھا. انہوں نے یہاں پر مراقبہ کیا تھا, تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ایک صحابی و رسول کی قبر ہے. باقی کیونکہ منسوب ہے تو واللہ عالم ہم اسی نسبت سے آئے ہیں. تو باقی کیونکہ باقی جو قبور ہیں ان کو دیکھا ہے اور اس کو دیکھا ہے, تو ایک دل اطمینان میں ہوتا ہے کہ اگر صحابی نہیں ہے تو ایک اس وقت کے تابعی ہو سکتے ہیں, تبع تابعی ہو سکتے ہیں, یا کوئی نیک شخصیت ہو سکتے ہیں, واللہ عالم. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے مراقبہ کیا تھا, لیکن وہ بھی تو ایک مراقبہ تھا نا. تو حقیقت حال اللہ ہی جانتے ہیں, اللہ ہی جانتے. بس ہم تو نسبت کی وجہ سے آئے ہیں. جی بالکل, کیونکہ اللہ تو نسبتوں کو دیکھتا ہے.
بالکل ایسی بات تو نسبتوں کے بڑا اثر ہوتا ہے، تو اس لیے ہم آئے ہیں. باقی کشف قبور کے بارے میں جو ہے نا جی جی وہ باسط بھائی کو بلاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں جی، کشف قبور. اور آخری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک چیز جو ہم نے سب نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں مختلف قبروں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ قبر ہے، یہ قبر ہے، تو بہت ساری ہیں جس پہ افسوس بھی ہوتا ہے. وہ کیسے- یوں ہم آ رہے تھے راستے میں بتاتا ہوں، راستے میں آ رہے تھے وہ کچھ یوں ایک ہاں کس صحابی کی قبر پہ جانا ہے، بلکہ کون سا صحابی، اچھا وہ صحابی یا وہ صحابی. یار صحابہ ہے کوئی مذاق تھوڑی ہے. ادھر آئے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ اچھا اوریجنل والے صحابی، ہم آپ کو اوریجنل والے صحابی پہ لے جاتے ہیں. تو باقی کیا ہے پھر؟ یہ ایک ڈرامے بازی چل رہی ہے یار. اللہ پاک ان چیزوں سے بچائے. یہ ایک جہالت کی طرف جا رہے ہیں. صحابہ کرام کوئی عام نہیں ہے. صحابہ کرام جن کے اوپر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیات اتاری ہیں، اولئک هم المتقون اولئک هم المفلحون، یہ چیزیں ہیں نا قرآن پاک کی آیات ہیں. صحابہ کوئی عام نہیں ہے. ہم وہی صحابہ کے تھوڑی گستاخی کریں تو ہمارا ایمان بھی نہیں ہے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ حقیقت ہے. کشف قبور کیا ہے؟ ابراہیم بھائی بات یہ ہے کہ کشف قبور یہ یعنی مراقبہ کرنا ہوتا ہے قبروں کے اوپر بیٹھ کر. تو ہمارے بزرگوں سے یہ بات ثابت ہے، کئی واقعات بھی اس کے اوپر ہیں کہ بزرگان دین جب آتے تھے اس طرح بڑے لوگوں کے، بڑے نیک اللہ والوں کی قبر پہ آ کر ان مراقبہ کرنا، ان سے فیوز لینا، برکات لینا. اسی طرح ان سے یہ بھی واقعات ملتے ہیں کہ کسی کی قبر پہ بیٹھ کے وہ بھی بتان دیتے تھے کہ یہ اس قبر والے کو کیا عذاب ہو رہا ہے. بلکہ اس سے بڑا واقعہ خود حدیث سے ہم لے لیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا ایک مرتبہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام گزرے اور آپ نے فرمایا اس کے قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. کہ عذاب آپ نے وجہ کیا بتائی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے گزرنے پر یہ معلوم ہوا کہ اس کے قبر سے اس کو جو عذاب ہو رہا ہے یا اس کی جو کچھ ہو رہا ہے. اسی طرح ہی تو یہ بزرگان دین کسی قبر پر آ کر اس معاملات کو دیکھتے تھے اور اس کے اندر اس شخصیت کے بارے میں ان کو اللہ کی طرف سے ایک بتا دیا جاتا. تو یہ بات بھی یقینی اور حتمی نہیں ہوتی، لیکن ایک ثابت شدہ ہے. ہو سکتا ہے، ہمارا بھی یقین ہے، عقیدہ ہے کہ اس طرح کسی اللہ والے کی بات بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ الہامی طور پر ان کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دیں اور ان کو یہ بات معلوم ہو جائے. جو ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے. کشف قبور کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ قبروں پہ آئے ہیں ہم بھی، تو کس لیے آئے، ہمارا مقصد کیا ہے. قبروں پہ آ کے مانگنا نہیں، کچھ نہیں کرنا، بس یہ ایک نسبت ہوتی ہے اور نسبتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو ہم نسبت کی وجہ سے آئے ہیں کہ صحابی رسول کی قبر ہے. تو اچھا ہوتا ہے ٹریولنگ کرے بندہ، گھومے پھرے. تو باقی آپ کو یہ جگہ ساری دکھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو گھماتے ہیں. ہم نکل رہے ہیں باہر کی طرف اور یہاں کا جو سارا آپ کو قبر وغیرہ جو تھی ہم نے دکھا دی ہیں. ہاں بند ہو گیا. تو یہ باہر کا منظر ویو دیکھیں آپ سارا. یہ جگہ بنائی ہے انہوں نے. تو یہاں سے ہم نکل رہے ہیں جی. یہ جو درخت بتایا جاتا ہے یہ درخت بہت پرانا ایک قدیمی درخت ہے. یہاں پر بزرگان دین جو یہاں پہ آئے انہوں نے یہاں پہ اس درخت سے باتیں کی. اس درخت کی بہت ساری باتیں ہیں جو یہاں کے مقامی لوگ بتاتے ہیں. تو ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں. تو یہ درخت وہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ لوگ ٹیک لگا کے، جیسے بزرگ آتے ہیں، بزرگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، کیونکہ اس کی تاریخ جو بتائی جاتی ہے کہ بہت پرانا درخت ہے. تو ہم نے کہا چلو آپ کو دکھا دیں. اس کے ساتھ بیٹھ کے وہ باتیں کرتے تھے. تو ویسے بھی نیک لوگ درختوں کے نیچے بیٹھ کر اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں. تو یہ وہ درخت ہے. تو ہم یہاں پہ بھی چلو آپ کو دکھا دیے درخت بھی. ہم فائنلی پہنچ چکے ہیں ڈیرہ ان پر. حسین اور جواد گئے ہیں گاڑی اٹھانے، وہ گاڑی لے کے آتے ہیں. ہم ڈیرہ ان پہ ہیں اور بھوک لگ رہی ہے کیونکہ ہم نے دوپہر کا کھانا وغیرہ کچھ نہیں کھایا. تو ابھی کھانا کھاتے ہیں ہم ڈیرہ ان پر. تو بس اترے پاس کیا خیال ہے؟ اترتے ہیں پھر آپ کو انشاءاللہ حال حوال کرتے ہیں. ہم پہنچتے ہیں تب تک وہ بھی آ جائیں گے. چلے جی. فائنلی ہمارا جو کیا کہتے ہیں اس کو واپسی آئے ہیں کھانے کا. ہم نے کہا چلو بنا لیں. صحبت منگوائی ہم نے ریحان کی مشہور سوغات ہے. یہ ہم نے 4 پیس کیے ساتھ اور 3 نفر ہم نے اس کی صحبت بنوائی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو دکھاؤں روٹی کے جو چھوٹے چھوٹے نوالے بناتے ہیں. تو یہ ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. ڈیرہ ان پہ بیٹھے ہیں اور ہم یہ کھا رہے ہیں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد نکلیں گے فوراً واپسی کی طرف. اور بس یہ آج کا ہمارا چھوٹا سا ولاگ تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ بنایا، شیئر کیا. انشاءاللہ امید ہے پسند آئے گا آپ کو. اور باقی کھانا کھاتے ہیں انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملیں گے ہم نیکسٹ کوئی اچھی ایکٹیویٹی، اچھا ولاگ لے کر آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ. ویڈیو پسند آئے گی شیئر بھی کریں دوستوں سے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.